الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم رمضان سے پہلے یہ دیکھ اور سمجھ سکیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ رواہ مسلم۔ یعنی ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور کبیرہ گناہوں کی معافی تب تک نہیں ملتی جب تک ہم سچی توبہ اور استغفار نہیں کرتے اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتے، اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عہد نہ کر لیں اور پھر اس گناہ کو نہ کریں، تب کبیرہ گناہ کی معافی ملتی ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو بنا دیا ہے کہ جب ایک رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ثواب کی نیت سے عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوگی۔ رواہ المسلم۔ کیونکہ یہ روزہ اللہ کے لیے ہے نا، اس کا اجر بھی اللہ دے گا، اور روزے دار کی منہ کی خوشبو بھی اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ فرحت حاصل کرے گا، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا وہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کے بدلے میں انعام پائے گا تو وہ خوش ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ یعنی رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی پر فرض ہے حج تو اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، نہیں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، صاحب صحت ہے، حج کر سکتا ہے تو اسے اپنا فرض حج تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو رمضان المبارک میں عمرہ کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو صرف جو ہمارا مقابلہ ہے پھر اس مہینے میں وہ ہمارے نفس کے ساتھ ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں نا، ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس۔ تو شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا، پھر باقی کیا رہ گیا؟ کون سا دشمن؟ ہمارا نفس۔ تو 2 کے مقابلے میں 1 سے لڑائی کرنا آسان ہے، اور اگر ہم اس مہینے میں نفس پر قابو پا لیں، نفس کو کچل دیں اور ایمان کو اوپر لے جائیں، تو یقیناً یہ ہمارا نفس پر قابو پا لینا، آگے جب شیطان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا پورے 11 مہینوں میں، تو یہ ایمانی قوت ہمیں
فائدہ دے گی، یہ ایمانی قوت ہمارے کام آئے گی۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی 185 میں پڑھا۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، ذکر و فکر کا مہینہ ہے۔ رمضان شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گزشتہ سال کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان شہر الغفران ہے، یعنی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت بخشتے ہیں لوگوں کو، جو روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اس کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ رمضان شہر التقویٰ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم میں پرہیزگاری آئے۔ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کے معنی ہیں روزے کی حالت میں پرہیزگاری کے ساتھ وقت گزارنا۔ روزے کی حالت میں، جس میں روزے فرض کیے گئے رمضان میں، اور اس کے علاوہ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ اپنی پوری زندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں، گناہوں سے بچ کر گزاریں، نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے گزاریں۔ اور تقوی حاصل ہوگا روزے سے کیسے؟ اگر ہم یہ جان لیں کہ روزہ ہمارے پورے جسم کا ہے، روزہ ہمارے صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزے کا اجر پورے جسم کو ملے گا، تو روزہ پورے جسم کا ہے۔ اگر پیٹ کو روکا ہوا ہے کھانے پینے سے، تو پھر آنکھ کو بھی روکیں اس کام کو دیکھنے سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنی زبان کو روکیں وہ بات کہنے سے جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنے کان کو روکیں وہ بات سننے سے، وہ چیز سننے سے، وہ کلام سننے سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو روکیں ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ہے روزہ، اصل مقصد تقوی کا حصول۔ صرف بھوکا پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے یہ روزے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، تاکہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اور نہ صرف یہ کہ صرف فرض کر دیے، نہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کری نا، جنت کے دروازے کھول دیے، کہہ دیا آؤ بخشش مانگو، جہنم کے دروازے بند کر دیے، کہہ دیا آؤ جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دیا کہ اللہ کی رحمتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا کہ ایک دشمن کو قید کر دیا ہے، اب ایک سے تم مقابلہ کرو۔ یہ تو میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ رمضان مہینہ ہے شہر السحور والافطار کا، سحری اور افطاری کا۔ سحری کھانا باعث سے برکت ہے۔ بہت سارے لوگ سحری ترک کر دیتے ہیں، صرف پانی پی کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، آپ سحری کریں، بے شک پانی پی لینا بھی سحری ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا سحری کو اہمیت نہیں دیتے، آپ اہتمام کریں سحری کا۔ آپ کو اللہ نے جو استطاعت دی ہے آپ اس کے مطابق سحری کریں۔ آپ اٹھیں، سحری کھانے سے پہلے آپ استغفار کریں اپنے رب کے آگے، آپ نوافل پڑھیں، آپ قیام کریں، آپ دعائیں کریں، آپ روئیں اللہ کے حضور، پھر آپ سحری کریں، پھر آپ نماز فجر ادا کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی نہ صرف زندگی میں بلکہ آپ اپنی صحت کے اندر، اپنی جان کے اندر بھی بہت برکت دیکھیں گے۔ رمضان مہینہ ہے افطار کرنے کا، جب پورے دن ہم روزے سے رہتے ہیں اور پھر اپنے رب کے حکم پر جب ہم افطار کرتے ہیں تو ایک ایسی خوشی، ایک ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، اللہ تیرے لیے بھوکے پیاسے رہے، اللہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑا، اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لینا۔ اور پھر جب افطار کرتے ہیں، جب ہمارے گلے تر ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ رمضان مہینہ ہے رحمت اور برکت کا، شہر الرحمت والبرکت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان مہینہ ہے قرآن کا، شہر القرآن۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 185 میں سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی قرآن کا دورہ کرتے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں عام دنوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی تلاوت اور تدبر کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر قرآن مجید کا درس اور تدریس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہے ذکر کا، شہر الذکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کی بڑی فضیلت بتائی ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سارا دن کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، درود شریف پڑھیں، جو ذکر کر سکتے ہیں کریں، استغفار کریں کثرت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے، تب بھی وہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور ہماری تو پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے کے ساتھ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، رات سوتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے سوتے ہیں، تو ہمیں تو ساری زندگی استغفار کرنا ہے، اور ہم بعض اوقات سارا دن استغفار نہیں کرتے۔ اللہ نے ہماری زندگیوں سے استغفار لے لیا ہے، اللہ نے ہماری زندگیوں سے ذکر کو لے لیا ہے، لہٰذا یہ ذکر کا مہینہ، اس مہینے میں ذکر کرنے کی عادت بنائیں، روٹین بنائیں اپنی، صبح میں ذکر کریں، شام میں ذکر کریں، دن میں درود پڑھیں، رات کو استغفار کریں۔ اب اپنے ذکر کی ایک روٹین بنائیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ایک ہی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، نفس سے، ایک کو تو اللہ نے قید کر دیا۔ یہ مہینہ ہے قیام کا، شہر القیام، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بتائی ہے، جن لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں۔ یاد رکھیں، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ کتنے صغیرہ گناہ کرتے ہیں نا، شاید ہم کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں، تعداد سے زیادہ۔ تو لہٰذا یہ قیام کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ قیام کریں، امام کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، جیسے کہ پوری رات ہم نے عبادت میں گزاری۔ انفرادی طور پر گھروں میں قیام کریں۔ صحابہ کرام 40 رکعت سے زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے اپنی آخری عشرے کے اندر عبادت میں۔ اللہ اکبر، میں تو سوچتی ہوں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر کس کر عبادت کرتے تھے تو کیا عبادت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نارمل عبادت یہ تھی کہ آپ پوری سورہ بقرہ ایک نماز میں پڑھ لیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نارمل عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے، پیر مبارک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر کس کر عبادت کرتے ہوں گے تو شاید وقت کا کچھ ہی حصہ ہوتا ہوگا جو دوسروں کے لیے ہوتا ہوگا، باقی تو سارا کے سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہمارے رول ماڈل ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ عبادت کر کے اپنا وقت گزارتے تھے، اپنے رمضان کو گزارتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے بہت زیادہ قیام کریں۔ ہوتا کیا ہے، ہم اتنے دنیاوی کاموں میں تھک جاتے ہیں کہ پھر ہم سے قیام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ نہیں، قیام کریں بہت زیادہ، یہ شہر القیام ہے۔ پھر یہ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، شہر الصدقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 245 میں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے۔ یاد رکھیں، اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یا آندھی کی تیزی کی طرح سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، ہوا کی طرح۔
جیسے ہوتا ہے نا ہر کسی کو ہوا لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا تھا۔ بہت زیادہ صدقہ کریں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ صدقے سے مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، مگر صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے۔ شہر الدعا، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر۔ بہت دعا کریں، اللہ رحمتوں کو کھولے ہوتا ہے، برساتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بخشش مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، خوب بخشش مانگیں، گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں، اللہ سے کہیں تو بچا، تو روک ہمیں گناہوں سے، تو ہماری مشکلوں کو دور کر، تو ہمیں استقامت دے، تو ہمیں صحت دے، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر تاکہ ہم تیرے دین پر مضبوطی سے جم جائیں، عبادتوں میں لگ جائیں۔ کثرت سے دعائیں کریں، کبھی تنہائی میں گڑ گڑا کر دعا کریں، کبھی تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا کریں، کبھی سحری کے ٹائم دعا کریں، کبھی افطار کے ٹائم دعا کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ شہر العمرہ، یہ عمرے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں جب رمضان المبارک کا آئے تو عمرہ کر لینے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے جو حج کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ مطلب اگر آپ صاحب حج ہیں، صاحب صحت ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، تو جو آپ کے اوپر حج فرض ہے نا وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں حج کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کی فضیلت کو جاننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوب اہتمام سے دعاؤں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے زیادہ بہتر بنا دے۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ درود شریف پڑھیں، جو ذکر کر سکتے ہیں کریں، استغفار کریں کثرت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے، تب بھی وہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور ہماری تو پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے کے ساتھ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، رات سوتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ تو ہمیں تو ساری زندگی استغفار کرنا ہے، اور ہم بعض اوقات سارا دن استغفار نہیں کرتے۔ اللہ نے ہماری زندگیوں سے استغفار لے لیا ہے، اللہ نے ہماری زندگیوں سے ذکر کو لے لیا ہے، لہٰذا یہ ذکر کا مہینہ، اس مہینے میں ذکر کرنے کی عادت بنائیں، روٹین بنائیں اپنی، صبح میں ذکر کریں، شام میں ذکر کریں، دن میں درود پڑھیں، رات کو استغفار کریں۔ اب اپنے ذکر کی ایک روٹین بنائیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ایک ہی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، نفس سے، ایک کو تو اللہ نے قید کر دیا۔ یہ مہینہ ہے قیام کا، شہر القیام، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بتائی ہے، جن لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں۔ یاد رکھیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ کتنے صغیرہ گناہ کرتے ہیں نا، شاید ہم کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں، تعداد سے زیادہ۔ تو لہٰذا یہ قیام کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ قیام کریں، امام کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، جیسے کہ پوری رات ہم نے عبادت میں گزاری۔ انفرادی طور پر گھروں میں قیام کریں۔ صحابہ کرام 40 رکعت سے زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے اپنی آخری عشرے کے اندر عبادت میں۔ اللہ اکبر،
میں تو سوچتی ہوں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر کس کر عبادت کرتے تھے تو کیا عبادت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نارمل عبادت یہ تھی کہ آپ پوری سورہ بقرہ ایک نماز میں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نارمل عبادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے، پیر مبارک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر کس کر عبادت کرتے ہوں گے تو شاید وقت کا کچھ ہی حصہ ہوتا ہوگا جو دوسروں کے لیے ہوتا ہوگا، باقی تو سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے رول ماڈل ہیں. ہمارے صحابہ کرام ہمارے رول ماڈل ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ عبادت کر کے اپنا وقت گزارتے تھے، اپنے رمضان کو گزارتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے بہت زیادہ قیام کریں. ہوتا کیا ہے، ہم اتنے دنیاوی کاموں میں تھک جاتے ہیں کہ پھر ہم سے قیام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. نہیں، قیام کریں بہت زیادہ. یہ شہر القیام ہے. پھر یہ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، شہر الصدقہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 245 میں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے. یاد رکھیں اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یا آندھی کی تیزی کی طرح سے صدقہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے. ہوا کی طرح، جیسے ہوتا ہے نا ہر کسی کو ہوا لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا تھا. بہت زیادہ صدقہ کریں. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ صدقے سے مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، مگر صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے. شہر الدعا، یہ دعا کا مہینہ ہے. یاد رکھیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر. بہت دعا کریں. اللہ رحمتوں کو کھولے ہوتا ہے، برساتا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بخشش مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، خوب بخشش مانگیں. گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں. اللہ سے کہیں تو بچا، تو روک ہمیں گناہوں سے، تو ہماری مشکلوں کو دور کر، تو ہمیں استقامت دے، تو ہمیں صحت دے، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر تاکہ ہم تیرے دین پر مضبوطی سے جم جائیں، عبادتوں میں لگ جائیں. کثرت سے دعائیں کریں. کبھی تنہائی میں گڑ گڑا کر دعا کریں، کبھی تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا کریں، کبھی سحری کے ٹائم دعا کریں، کبھی افطار کے ٹائم دعا کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. شہر العمرہ، یہ عمرے کا مہینہ ہے. یاد رکھیں جب رمضان المبارک کا آئے تو عمرہ کر لینے کا ثواب حج کے برابر ہے. رمضان المبارک میں جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے جو حج کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی. مطلب اگر آپ صاحب حج ہیں، صاحب صحت ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، تو جو آپ کے اوپر حج فرض ہے نا وہ ساقط نہیں ہوتا. ہاں لیکن جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں حج کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کی فضیلت کو جاننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوب اہتمام سے دعاؤں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے زیادہ بہتر بنا دے. اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ صدقے سے مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، مگر صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے. شہر الدعا، یہ دعا کا مہینہ ہے. یاد رکھیں 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر. بہت دعا کریں. اللہ رحمتوں کو کھولے ہوتا ہے، برساتا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بخشش مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، خوب بخشش مانگیں. گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں. اللہ سے کہیں تو بچا، تو روک ہمیں گناہوں سے، تو ہماری مشکلوں کو دور کر، تو ہمیں استقامت دے، تو ہمیں صحت دے،
تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر تاکہ ہم تیرے دین پر مضبوطی سے جم جائیں، عبادتوں میں لگ جائیں، کثرت سے دعائیں کریں، کبھی تنہائی میں گڑ گڑا کر دعا کریں، کبھی تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا کریں، کبھی سحری کے ٹائم دعا کریں، کبھی افطار کے ٹائم دعا کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ شہر العمرہ، یہ عمرے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں جب رمضان المبارک کا آئے تو عمرہ کر لینے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے جو حج کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ مطلب اگر آپ صاحب حج ہیں، صاحب صحت ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، تو جو آپ کے اوپر حج فرض ہے نا، وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں حج کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کی اس فضیلت کو جاننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوب اہتمام سے دعاؤں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے زیادہ بہتر بنا دے۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ صاحب حج ہیں، صاحب صحت ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، تو جو آپ کے اوپر حج فرض ہے نا، وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں حج کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کی اس فضیلت کو جاننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوب اہتمام سے دعاؤں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے زیادہ بہتر بنا دے۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رمضان تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے زیادہ بہتر بنا دے۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔